رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأولى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ مدح خوان اہل بیت. پڑھنا مدح گوئے مصطفیٰ مدح خوان اور بے اجازت کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جس کو حضور کی اہل بیت کے ساتھ مودت کا رشتہ ہے وہ پڑھ لینا. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور حضرت جی یہ قرآن کی نص قطعی ہے، صرف امام احمد رضا خان فاضل بریلی آپ کے بھائی کا لکھا ہوا شعر نہیں ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ جن کی پاکی کا بیان آیا تطہیر سے ہے بیان. جن کی پاکی کا بیان آیا تطہیر سے ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. بے حد و بے حساب ہم اس رب تعالیٰ کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق شجہات بھی لاکھوں کروڑوں مرتبہ درودوں کے گلدستے
حضور امام الانبیاء فخر کائنات فخر آدم و بنی آدم آقا کی آمد سے چرند پرند انسان حیوان ہر ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو مبارک دے کر کہا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضور تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بے حد و بے حساب صلاۃ پڑھنے کے بعد آج کی یہ بزم آپ کے اس گاؤں بون آوان کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ ماسٹر محمد سعید صاحب آپ کے دیگر عزیز و اقربا جنہوں نے مل کر آج کی اس بزم کو یہاں تک پہنچایا، مالک سے دعا ہے مالک ذکر مصطفیٰ و آل و اصحاب کے وسیلے سے اللہ انہیں برکات نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ میں سے اگر میں یہاں کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں، ابھی میرے زبان سے وہ لفظ ادا نہیں ہوں گے تو ہر بندہ بولے گا، میں پوچھوں کہ حضرت مجھے بتائیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یوم شہادت کب ہے، تو ہر بندہ میرے زبان سے بھی لفظ بعد میں نکلیں گے، ہر بندہ کہے گا 10 محرم الحرام، ہر بندہ کہے گا۔ لیکن اگر میں یہی سوال تھوڑا سا آگے لے کر چلوں اور آپ سے یہ پوچھوں کہ امام حسین کے بھی جو امام تھے جن کا نام امام حسن تھا، آنکھوں سبحان اللہ، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کا یوم وصال و یوم شہادت کب ہے، شہادت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو موت تھی اور آپ کا جو وصال تھا وہ بھی ایک شہادت تھی، تو آپ سے اگر پوچھوں کہ امام حسن کی شہادت کب ہے تو آپ میں سے اللہ ماشاءاللہ لوگ بتائیں گے، کوئی 28 سفر بتائے گا، کوئی جو ہے وہ خاموش رہ جائے گا، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جہاں ہم امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہاں پر ہم امام حسن کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آنکھوں سبحان اللہ، میں آپ کے ذوق کے لیے یہ جملہ کہوں گا کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اوج کمال حضرت جی بلند مرتبے کو کہتے ہیں، بلند مقام کو کہتے ہیں، آخری بندے تک اگر آپ نہ بولے تو مجھے دکھ لگے گا، کیونکہ پہلا لفظ یہ ہے کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اگلے الفاظ ہی ایسے ہیں، وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ کا ذکر ہے کہ جب بروز معاشر ہوگا، بڑے بڑے نوابوں جو ہے وہ بڑے بڑے رئیس کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے پگڑیوں والے اور بڑے بڑے دستار و جبوں والے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو بھی راضی کیا، رسول کو بھی راضی کیا، ملائک بھی ہوں گے، سب کو کہا جائے گا اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، اب حضور کی بیٹی کا ذکر ہونے والا ہے۔ ہم اس عورت کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور سیدی و مرشدی حضور پیر سیال لجپال علیہ رحمہ جب بھی محفل لگتی تو پہلے کہتے، پہلے حضور کا ذکر ہوتا، حضور امام الانبیاء کا ذکر ہوتا، صحابہ و اہل بیت کا ذکر ہوتا، آپ سنتے جاتے، جیسے ہی خاتون جنت کا ذکر شروع ہوتا آپ کہتے او لوگوں اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آؤ، لوگ کہتے حضرت جی وضو میں بیٹھے ہیں، آپ کہتے او لوگوں اب اس کا ذکر ہونے والا ہے جس کی پاکی کی قسم ہے یا اللہ کا قرآن کھا رہا ہے یا محمد کا فرمان کھا رہا ہے، تو آپ بولیں گے تو میں آپ سے راضی ہوں گا، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، آنکھوں سبحان اللہ، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اوج کمال بلند مرتبے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا جس کے پاس زیادہ گاڑیاں آ جائیں کیا اوج کمال اسے ملتا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے کہا جس کے پاس زیادہ علم کی ڈگریاں ہوں مقام اسے ملتا ہے، جواب ملا نہیں۔ میں نے کہا زیادہ مقام اسے ملتا ہے کہ جس کا نسب اچھا ہو، جواب ملا نہیں۔ میں نے کہا اوج کمال کس کو ملتا ہے؟ جواب آیا میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت بھی پڑھ رہے تھے کہ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور پرکھنا ہو جو کسی کے عقیدے کو یا علی کہہ دو، یہ وہ نعرہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے، نعرہ حیدری۔ اہل بیت کا ذکر جب بھی ہو، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے اور حضور دیال امت بھی فرمایا کرتے تھے، یہ وہ ذکر ہے کہ مچھلیاں بھی دریاؤں اور سمندروں میں اہل بیت کا ذکر سن کر تڑپ جاتی ہیں، آنکھوں سبحان اللہ۔
اور امام حسین کے برادر اکبر امام حسن پاک کا اللہ ماشاءاللہ ہماری سنیوں کی محفل میں ذکر بھی بڑا کم ہوتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، اور اس سے قبل میں اگر آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی، اس کے علاوہ متعدد جن میں علامہ سیوطی، امام فخر الدین رازی، امام قرطبی، دیگر تمام علماء نے یہ اپنی اپنی کتب کے اندر اور اپنی اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا بندے پہ فرض ہے۔ ہر مسلمان پر حضور کی اہل بیت سے محبت کرنا کیا ہے؟ کوئی سنت نہیں ہے، واجب نہیں، بلکہ فرض قرار دیا۔ اب یہاں پر سارے مکاتبہ فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت فرض ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو نسبیت کا ذہن رکھتے ہیں، لیکن جتنے صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کا یہ ذہن ہے کہ حضور کی آل کا ذکر سننا اور ان سے محبت کرنا یہ بندے پہ فرض ہے۔ اب یہاں پر دو نکتے علماء نے لکھے۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ کہتے ہیں کہ روزے، نماز، حج اور زکوٰۃ اور اہل بیت کی محبت جو فرض ہے، اس فرض اور ان فرض میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلا فرق یہ ہے کہ ان فرضوں میں عذر قابل قبول ہے، ادھر عذر قابل قبول ہے۔ ادھر عذر یہ ہے کہ نماز میں سستی کی وجہ سے نیند آ گئی، عذر کی وجہ سے اب نیند آ گئی تو آپ پر یہ ہے کہ بعد میں جب اٹھیں وضو کر کے آپ قضا نماز پڑھیں، چونکہ آپ جان بوجھ کر نہیں سوئے، سستی کی وجہ سے نیند آ گئی، صبح آپ کو جاگ ایک مرتبہ نہیں آئی، وتیرہ نہیں بنانا ایک دو مرتبہ۔ اب روزے کا ہے، بندہ بیمار ہو گیا، عذر ہے، فرمایا یہ قابل قبول ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح حج ہے، بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں، صاحب استطاعت نہیں ہے، یہ عذر ہے، قابل قبول ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کے اندر بیماری والا معاملہ، زکوٰۃ ہے، بندے پہ فرض ہے، لیکن اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب ہوں تو ادا کر دے۔ لیکن فرمایا ان فرضوں میں اور اہل بیت کی محبت کے فرض میں اس میں فرق یہ ہے کہ ادھر عذر قبول ہے، ادھر ہر وقت ہر حال میں محبت تجھ پہ واجب ہے۔ اور علامہ سیوطی نے بڑی پتے کی بات کی، علامہ سیوطی نے اسی بات پر کہا، فرمایا کہ اہل بیت کی محبت بندے پہ فرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت اور دوسرے فرضوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ ادھر پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ عاقل ہو اور بالغ ہو، پھر جا کے نماز فرض ہوتی ہے، روزہ اور دیگر معاملات، زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہوگا تو جا کے فرض ہوگی، حج، اور پھر آپ کہتے ہیں اس کے بعد جگہ بھی متعین کر دی، ان فرضوں کی ایک خاص جگہ متعین کر دی، جس طرح کہ حج آپ بیت اللہ شریف جائیں گے۔ پھر آپ اس سے اگلی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس سے اگلی جو بات ہے وہ اس سے بھی مزے کی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلی بات بندہ عاقل بالغ ہو، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، پاگل نہ ہو، پھر اس کے بعد جگہ کا تعین ہو، اور تیسری بات یہ کہ یہاں پر کچھ قیود لگا دی گئی کہ اب نماز ہے تو نماز کے لیے کچھ قیود کہ 5 وقتوں کے علاوہ وہ نماز فرض ادا نہیں کر سکتا، فرض انہی وقتوں میں ادا کرے گا جو خاص قسم کے اوقات ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان فرضوں میں اور اہل بیت کی محبت والے فرض میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں وقت کو دیکھا جاتا ہے، وہاں جگہ کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر استطاعت اور پیسے کو دیکھا جاتا ہے، یہاں عورت نہیں دیکھی جاتی، مرد نہیں دیکھا جاتا، بچہ نہیں دیکھا جاتا، جگہ نہیں دیکھی جاتی، پاکی پلیتی نہیں دیکھی جاتی، سویا ہوا اور جاگا ہوا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ فرمایا تو سویا ہوا ہو تو تب بھی اہل بیت سے محبت کر، تو جاگا ہوا ہو تب بھی اہل بیت سے محبت کر، نماز میں ہو تب بھی تیری محبت ہو، روزے میں ہو تب بھی تیری محبت ہو۔ اور اس کے بعد حضور تاجدار مدینہ، اور اس بات کو بھی علامہ سیوطی نے نقل کیا، یہ حدیث پاک ہے،
آپ نے ذکر کیا، اور میں اس سے قبل چونکہ اہل بیت کا ذکر ہے اور بالخصوص امام حسن پاک آپ کا ذکر ہے، تو حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا، ان ابنی اشارہ کر کے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا جب دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان کچھ تنازع بن جائے گا، کچھ انتشار بن جائے گا، تو یہ میرا بیٹا سید ان کے درمیان صلح کروا۔ اب یہاں پر حضرت جی علماء محققین نے بڑی پتے کی بات، یہ آپ نے حدیث اکثر علماء سے سن رکھی ہوگی، لیکن علماء نے دو بڑی پتے کی باتیں کی۔ وہ کہتے ہیں امام حسن نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صلح کی اور امت کو انتشار سے بچا کر، حضور کی امت کو زد و کوب سے بچا کر آپس میں ملایا، اللہ نے دو انعام عطا فرمائے، دو انعام۔ ایک انعام پہلے فرما دیا آپ کی زندگی کے اندر، جو حضور کہہ رہے ہیں ان ابنی ھذا سید، ابھی صلح کروائی نہیں ہے، اللہ کے حبیب پہلے کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے، آنکھوں سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں پہلا انعام یہ ملا، دوسرا انعام اس سے بڑھ کے ہے۔ میں نے کہا امام حسین نے کربلا میں قربانی دی، امام کی وہ قربانی ضائع نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ جو کہتے تھے، میں اکثر ایک جملہ محرم میں بھی استعمال کرتا تھا، آج بھی کر دیتا ہوں، کہ انہوں نے یزیدیوں نے چال چلی کہ امام کے پانی کو بند کر دیا جائے، کیوں؟ کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے کہ جو پیتے ہیں وہی جیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ حسین پیے گا نہ حسین جیے گا، پھر کائنات نے دیکھا کہ جن یزیدیوں نے پیا تھا وہ پی کر بھی مر گئے، اور جو حسین پیاسا رہا تھا وہ پیاسا رہ کر بھی زندہ ہو گئے، اور پیاسا رہ کر بھی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ دوئے رکھ نہیں اگدے زمین اتے، کوئی اگ تے کوئی بکین ہوندا، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا، کوئی اکھاں دا نصب العین بندا، جیڑا تخت بچاوے او یزید ہوندا، جیڑا دین بچاوے او حسین ہوندا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا امام کو انعام کیا ملا، یہ تو امام عالی مقام کی بات تھی، امام حسن کو پہلے مقام کیا ملا؟ حضور نے سید کہہ دیا، یار حضور عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کہہ رہے، خوشی مناتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں آج کے بعد مجھے عبد الرحمن نہیں کہنا، مجھے ابو ہریرہ کہہ کے پکارنا۔ صحابہ نے کہا ابو ہریرہ یہ تو بلی کا نام ہے، بلی کو کہتے ہیں عربی کے اندر ہریرہ، اور آپ ابو ہریرہ بلیوں والے، تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا مصطفیٰ کی لبوں سے جو جملے نکل گئے، ابو ہریرہ اب عبد الرحمن پسند نہیں کرتا بلکہ ابو ہریرہ پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا ان کو بلیوں والا کہیں، وہ جشن منائیں، تو جن کو حضور کہتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، پہلا انعام۔ علماء محققین نے فرمایا آپ نے بہت بڑی قربانی دی حضرت جی، 6 مہینے خلافت سے دستبردار ہو جانا، چھوڑ دینا، اور رایا حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دینا، یہ کم بات نہیں ہے، بہت بڑا آپ کا فعل تھا، بہت بڑا آپ کا معاملہ تھا، ہم اس چکر میں نہیں جاتے۔ لیکن امام حسن کی آپ کو شان بتانا چاہتا ہوں جو علماء محققین نے بیان کی۔ پہلی بات کہ حضور نے آپ کو سید کہہ کے آپ کی شان کو، رفعت کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ دوسری بات کہ جب قرب قیامت ہوگا اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، کو سبحان اللہ، تو امام مہدی جو جس نسل سے ہوں گے، جن کی اولاد سے ہوں گے، اس بندے کا نام امام حسن پاک ہے۔ اور امام حسن پاک صرف مدینے اور مکے کے امیر نہیں ہوں گے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کو انعام کیا ملا، حضرت جی آپ سنیں گے تو آپ بھی خوشی سے داد ضرور دیں گے، سبحان اللہ آپ کی زبانوں سے ضرور نکلے گا۔ وہ جملہ کیا ہے کہ امام حسن پاک نے وقتی اقتدار کو چھوڑا،
دستبردار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے حکومت کو کر دیا، لیکن انعام کیا ملا؟ پہلے تو حضور نے سید کہہ دیا، پھر دوسرا انعام کیا ملا؟ یہ انعام ابھی صلح نہیں ہوئی، پہلے مل چکا تھا۔ دوسرا انعام جو کل قیامت کے دن آپ کو ملے گا اور قرب قیامت میں آپ کو ملے گا، وہ کیا ہے؟ آپ نے جن لوگوں نے امام مہدی کی تھوڑا سا ان کے جو ہے وہ سیرت کو سٹڈی کیا ہو کہ آپ کس طرح آئیں گے، آپ کے کیا معاملات ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس ندی سے بھیڑیا پانی پیے گا اسی سے بھیڑ بھی پی رہی ہوگی، اور بھیڑ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے بھیڑیے کا خوف نہیں؟ وہ کہے گی ضرور خوف کھاتی، اگر کوئی اور امیر ہوتا، مجھے پتا ہے ہماری رعایا کا امیر کوئی اور نہیں، امام مہدی آ چکا ہے۔ دوسری آپ نے بات جو بڑی پتے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ جب قرب قیامت امام مہدی کا ظہور ہوگا تو صرف مکہ اور مدینے کے اندر آپ کی حکومت نہیں ہوگی، شرق و غرب کے اندر کوئی ایک علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں یا علم خدا ہوگا یا علم مصطفیٰ نہ لگا ہوگا، یا اللہ کی وحدانیت ہوگی یا مصطفیٰ کی رسالت ہوگی۔ اور کس وجہ سے ہوگی؟ کہ امام مہدی کا ظہور ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے وقتی طور پر امت کو جوڑنے کے لیے 6 مہینے حکومت کر کے آپ پیچھے ہٹے، اور حکومت بھی پوری دنیا کی نہیں تھی، کچھ قیود تھی اس حکومت کے اندر۔ اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا، فرمایا حسن، آقا نے فرمایا اور اللہ نے فرمایا حسن تو میرے محبوب محمد کا نواسا ہے، تو نے امت کو جوڑنے کے لیے 6 مہینے حکومت کر کے دستبردار ہو گیا، اب قیامت کے دن اور قرب قیامت میں ہم تیری نسل سے امام مہدی کو پیدا کر کے صرف تھوڑی بہت حکومت نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے حکومت دے کر لوگوں کو بتائیں گے کہ جو حکومت کو چھوڑتا ہے اللہ اسے تھوڑی بہت نہیں پوری دنیا کی حکومت عطا فرماتا ہے۔ اور امام حسن کے بیٹے امام مہدی کو قرب قیامت کے دن تھوڑی بہت حضرت جی حکومت نہیں بلکہ پوری دنیا شرق و غرب ہر جگہ کی حکومت جو ہے وہ امام حسن کے حوالے ہوگی۔ اور سیدنا صدیق اکبر یار غار، آپ جب عصر پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ امام حسن کھیل رہے ہیں، آپ نے انہیں اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ میں ویسے سیدنا صدیق اکبر کی جب زندگی کو سٹڈی حضرت جی کرتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، کون سا ایسا عمل نہیں ہے جو حضور نے کیا اور صدیق نے نہیں کیا۔ آقا نے اور آپ نے کبھی ایسا پڑھا ہو کہ صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھایا ہو؟ میں نے نہیں پڑھا۔ اپنے نواسے کو اٹھایا ہو، پوتے کو اٹھایا ہو، ہاں اٹھایا ہوگا، میں نہیں کہتا نہیں اٹھایا، لیکن کبھی میں نے نہ تاریخ میں پڑھا نہ حدیث میں پڑھا۔ لیکن امام حسن کو اٹھانا یہ آپ کو حدیث پاک سے ثابت ہے اور بخاری شریف سے ثابت ہے کہ آپ نے امام حسن کو عصر پڑھ کے باہر نکلے، امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اور ایک جو ہے بخاری کی اس میں ہے کہ آپ نے امام حسن کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا، حضرت شیر خدا بھی موجود تھے، فرمایا ہے حسن تیری شکل علی سے نہیں تیری شکل رسول سے ملتی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ یہ جملہ سن کر خوش ہو گئے، آپ ہنس پڑے تو گویا آپ کا مسکرانہ بتا رہا تھا اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اور امام حسن پاک کی زندگی اور پھر حضرت جی اہل بیت اطہار میں کوئی بھی ہوں، اس لیے حضور نے فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و اماہما کان فی درجۃ الیوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے محبت کرے، اور پھر اشارہ کیا ان دونوں سے، ہذین امام حسن سے اور امام حسین سے محبت کرے، و اباہما اور ان کے ابا جی حضرت شیر خدا سے محبت کرے، و اماہما اور ان کی امی جی سیدہ خاتون جنت سے محبت کرے، تو انعام کیا ملے گا؟ کانا معی فی درجۃ الیوم القیامہ، اللہ اسے انعام یہ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن وہ بندہ مجھ محمد کے درجے میں شمار کیا جائے۔
دوسرے موقع پر علامہ سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا، شیر خدا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبع مواتینا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، حضرت شیر خدا کہتے ہیں، علامہ سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر یہ اس بات کو نقل کیا کہ آقا فرماتے ہیں حبی، جس نے مجھ محمد سے محبت کی، وہ حب اہل بیتی، اور میری آل سے محبت کی، نافع فی سبع مواتینا، اور یہ محبت رائگاں نہیں جائے گی، اس کو 7 موقعوں پر کام دے گی۔ حضرت جی وہ موقع سنیں گے تو آپ ایسے خوشی آپ کو منانی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہند الوفات، وفات کے وقت یہ محبتیں آپ کو کام دیں گے، جب آپ کی سانس نہیں نکل رہی ہوگی۔ اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے چہروں پہ مرتے وقت علی لکھا گیا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ساری زندگی علی علی کرتے رہے، جب سانس، اور میں حیران ہوتا ہوں لوگوں سے کہ جب علی کا کوئی ذکر زیادہ کرے تو اس عالم پہ بھی فتوے لگ جاتے ہیں، جس طرح یہ قبلہ پڑھ رہے تھے کہ یہ رافضی ہو گیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے اندر کتنی آیات مبارکہ ہیں جو سیدنا عیسیٰ کی شان کے اندر نازل ہوئی، کیا وہ آیتیں پڑھو گے تو آپ عیسائی ہو جاؤ گے؟ تو آپ کہیں گے ہم نہیں عیسائی نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، وہ بھی نبی ہیں، رسول ہیں۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ کی شان میں جو آیتیں آئی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ وہ تو پتھر پہ اپنا ڈنڈا مارتے ہیں، اللہ برکت سے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ میں نے کہا کیا ان آیتوں سے یہودیوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں نا علی کا ذکر کم کیا کرو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، علی ہمارے تھے، یہ آپ ہیں کہ جنہوں نے ان کے حوالے کر دے۔ علی کل بھی ہمارے تھے، علی آج بھی ہمارے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، توجہ میری طرف رکھیں، کہ جس طرح قرآن سے سیدنا عیسیٰ کی شان بیان کرو تو بندہ عیسائی نہیں ہوتا، جس طرح حضرت موسیٰ کی شان بیان کرو تو بندہ یہودی نہیں ہوتا، اسی طرح حضرت شیر خدا کی شان بیان کرو تو بندہ رافضی نہیں بلکہ پکا مومن ہوتا ہے۔ مومن ہوتا ہی تب ہے بندہ، کیونکہ آقا نے فرمایا ہند الوفات، پہلی کس جگہ پہ جی؟ وفات کے وقت وہ آپ کو کام دے گی، میری محبت اور میری آل کی محبت۔ دوسری فرمایا ہند القبر، قبر کے اندر منکر نکیرین جب آپ سے سوال کریں گے تو وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ کون حضور کی آل سے محبت کیا کرتا تھا۔ اور پھر آگے فرمایا ہند المحشر، محشر کے دن۔ پھر فرمایا ہند الکتاب، ہند الحساب، حساب و کتاب لیتے ہوئے بھی آپ کو یہ محبتیں کام دیں گی۔ اور چھٹی فرمایا ہند الصراط، جب پل صراط پار کرو گے، اور پل صراط کی ڈیفینیشن میں جاؤں تو کافی وقت لگے گا، آپ نے روز سننا ہوتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا باریک ہوگا، کہ وہاں سے گزرنا آسان نہیں ہوگا۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا اور میری آل سے محبت کرے گا، آنکھ بعد میں جھپکے کی، وہ بندہ پہلے پل صراط کو پار کر لے گا۔ اور آخر میں فرمایا ہند المیزان، فرمایا میزان عدل لگے گا، جب ترازو لگے گا تو اگر اور کوئی عمل نہ بھی ہوا، اگر حضور کی آل سے محبت کرتا ہوا اور امام حسن اور امام حسین سے سانجی محبت، اور ہم ان سے بھی حضرت حیران ہوتے ہیں کہ میں نے کہا نا کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کاندھوں پہ بٹھا کے آپ علی کے اتنے مشابہ نہیں جتنے رسول خدا کے مشابہ ہیں، ان لوگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر ہم عرض کرتے ہیں کہ تجھے آج امام حسین کی سواری کی شبیہ تو اچھی لگتی ہے، ہم تجھ پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کر صرف یہ پوچھتے ہیں کہ امام حسین کی سواری کی شبیہ سے تو محبت کر لی، لیکن خود رسول خدا کی شبیہ امام حسن کے ذکر کو تو نے وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے اور وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ہم اس چکر میں نہیں جاتے، لیکن یاد رکھنا یہ دورہ معیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا
یہ میرے دو پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں اور مجھے ان سے گلابوں سے بڑھ کے خوشبو آتی ہے، اور ایک خوشبو، ایک پھول کا نام امام حسن ہے اور ایک پھول کا نام امام حسین ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے قبلے کو درست کریں، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جہاں پر امام حسین کی یاد کے اندر اپنی محفل کا باقاعدہ عنوان دے کر جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، ایک عالم کو بلاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، حسینی لنگر پکاتے ہیں، وہاں پر ہمیں حسنی لنگر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہم نے اسی لیے، اور یاد رکھنا، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ حضرت جی سوشل میڈیا پر تو 28 صفر المظفر کو آپ کا یوم شہادت اور وصال بتایا جا رہا تھا، تو ہم نے جتنی بھی اہل سنت کی معتبر کتابیں دیکھی جن میں مختلف میں سے طریق خلفاء علامہ سیوطی کے آپ نے جو نقل کیا وہ 5 ربیع الاول شریف ہے، اور مختلف علماء نے اور مختلف جو سنی صحیح العقیدہ علماء ہیں انہوں نے 5 ربیع الاول شریف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ سے دعا ہے مالک کائنات آج کے ذکر کے صدقے، اہل بیت اطہار اور حضور کی آمد کے اس ذکر کے صدقے مالک کائنات قبلہ ماسٹر صاحب کی اس کاوشوں کوششوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک سلام کا شعر